یہ اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، آپ کو عطا کی ہے، مسلمانوں کو عطا کی ہے۔ کس لیے عطا کی ہے؟ اس کتاب کو اللہ نے کس لیے دیا ہے اور کس لیے آپ کو حکم دیا گیا کہ اس کتاب کو پڑھو، اس کے مطابق زندگی گزارو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو کیوں بخشا ہمارے درمیان؟ ابھی میں نے بتایا ساری خوبیاں اور ساری اچھائیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ جو اس کے مطابق زندگی گزارے گا وہ امن پائے گا، جو اس کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا اس کا مقدر ہلاک و تباہ ہونا ہے، جہنم میں جانے والا ہے، اسے برباد ہونا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب ہمیں عطا فرمائی تاکہ ہم اس کو خود پڑھیں، اس کو خود سمجھیں۔ یہ اللہ کا لیٹر ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ کا رسالہ ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس کو ہم حرف حرف، لائن لائن، سطر سطر پڑھیں، یاد کریں، اس کے معنی مطلب کو پڑھائیں، سمجھائیں۔ اللہ نے ہمیں اس مقصد کے لیے پیدا کیا تاکہ ہم خود پڑھ کر اس کے اوپر عمل کریں اور اس کے بعد لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیں، لوگوں کو بلائیں۔ اب سمجھ میں آیا آپ کو آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کے اس سنسار میں رہنے کا مقصد صرف کھیت جوتنا نہیں، صرف ہل بیل چلانا نہیں، صرف فصل اگانا نہیں، صرف نوکری چاکری اور ادھر ادھر ہیرا پھیری کرنا نہیں، صرف شادی بیاہ اور بچے پیدا کرنا نہیں۔ آپ کی زندگی کا مقصد صرف پڑھنا، بڑے بڑے ڈگریاں لینا نہیں۔ آپ کے زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے نیک اور صالح بندے بن جاؤ۔ اللہ نے اسی کتاب کے اندر آخری دین نازل فرمایا۔ آخری دین کون سا دین ہے؟ بولو مسلمانوں، ہمارا دین کیا ہے؟ بولو، اسلام ہے۔ یہ قیامت تک رہنے والا دین ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یہ دین چلا اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں یہ دین مکمل ہو گیا۔ اب اس دین میں، اس اسلام میں کوئی کمی اور بیشی نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ دین کامل اور مکمل اللہ نے ہمیں عطا فرمایا اور ہمیں حکم دیا کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ نے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ اس کتاب کے اندر رکھا اور اس کتاب کو سمجھانے کے لیے اللہ عز و جل نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ، زور سے کہو، صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مکے کے اندر پیدا فرمایا، مدینے کے اندر ہجرت کیا آپ نے اور وہیں آپ کی وفات ہوئی۔ 23 برس کی زندگی میں، 23 سالہ نبوت میں یہ قرآن کریم آپ کے اوپر دھیرے دھیرے، آیت در آیت، سورت در سورت آپ کے اوپر نازل ہوتا رہا۔ آپ اسے پڑھ پڑھ کر اللہ کے بندوں تک سناتے رہے۔ 23 ایئرس میں یہ کتاب اللہ کے نبی کے اوپر نازل ہوئی اور یہ اس طرح سے ایک جلد میں پوری دنیا کے لیے تیار کر دی گئی۔ اللہ کے بندوں نے تیار کی اور اللہ کے بندوں تک اسے پہنچایا گیا اور الحمدللہ آج تک یہ کتاب حرف حرف، سطر سطر، لائن لائن، نقطہ در نقطہ اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ ہے۔ کسی نے اس کے اندر ذرہ برابر بھی نہ کمی کی ہے نہ بیشی کی ہے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کی خود ذمہ داری لیتے ہوئے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کتاب کی حفاظت ہم کریں گے۔ عزیزان گرامی، اب آپ سوچئے کہ آپ مسلمان بنیں، مسلمان آپ کہلاتے ہو اپنے آپ کو۔ آپ مسلمان کیوں کہلاتے ہو؟ آپ کیوں مسلمان ہیں یہ بتائیں۔ آپ کہہ دو نا ہم مسلمان ہیں۔ آپ کے وجود سے فائدہ کیا ہے؟ زمین اپنا فائدہ دے رہی ہے، آسمان اپنا فائدہ دے رہا ہے، سورج اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا آج بھی الحمدللہ روشن ہوتا ہے، پورب سے نکلتا ہے، پچھم میں ڈوبتا ہے، رات اپنے وقت پر آتی ہے، دن اپنے وقت پر آتا ہے، سب چیزیں الحمدللہ وقت پہ چل رہی ہیں دنیا کے اندر۔ آپ کیوں پیدا کیے گئے؟ یعنی آپ کو اللہ تبارک، آپ نے جو اسلام، آپ مسلمان ہیں، اپنے آپ کو کہہ دو نا ہم مسلمان ہیں۔ کہہ دو کہ نہیں کہہ دو بھائی؟ اگر آپ سے کوئی، آپ کا برادر وطن، آپ کا امریکن کوئی دوست، چائنا کا کوئی دوست، جاپان کا کوئی ساتھی، چائنیز جاپانی اگر آپ سے یہ پوچھے کہ بھائی میرے آپ مسلمان کیوں ہیں، تو آپ کا کیا جواب ہے؟ اس لیے کہ آپ ٹوپی لگاتے ہو۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا، لوگوں کے سامنے یہ بتا دیا جاتا ہے جو ٹوپی لگائے وہ مسلمان ہے۔ حالانکہ یہ بات جھوٹ ہے۔
آپ سے ہم سے زیادہ ٹوپی مہاراشٹرا میں بہت سارے بیچارے وہ پہنتے ہیں جو نان مسلم ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، مراٹھی لوگ ہیں۔ پہنتے کہ نہیں پہنتے؟ آپ کو یہ بتائے گا کون ہے بھئی آپ مسلمان کیوں ہیں؟ اس لیے کہ آپ داڑھی رکھتے ہو۔ آپ سے زیادہ لمبی لمبی داڑھیاں پنجاب کے سکھوں کی ہیں، ہمارے بھارت کے سادھوؤں کی ہیں، کئی میٹر کی داڑھیاں رکھتے ہیں۔ بولو رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ یہ کس نے بتا دیا کہ جو داڑھی رکھے وہ مسلمان ہے، جو ٹوپی پہنے وہ مسلمان ہے، کرتا پجامہ پہنتے ہیں، اچھا جو پینٹ شرٹ پہنے وہ مسلمان نہیں ہے؟ یہ عجیب و غریب پہچان بتائی گئی۔ آپ مسلمان ہیں تو کیوں ہیں؟ اگر کوئی آپ کا بھائی دوسرے ملکوں کا آدمی اگر آپ سے سوال کرے تو آپ کے پاس اس کا جواب کیا ہے؟ کیا آپ مسلمان ہیں؟ کیوں ہیں؟ اللہ نے اس اسلام کو اس دنیا میں کیوں بھیجا؟ اسلام ایک دین ہے کہ نہیں دین ہے؟ بولو۔ آپ اس کے فالوورز ہیں، آپ اس کے اوپر جان نچھاور کرنے والے ہیں، آپ اس کے خلاف کسی کی بات نہیں سننے والے ہیں، آپ اسلام سے دل و جان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، آپ کے رگوں میں اسلام دوڑ رہا ہے، پھر رہا ہے، اس کی محبت آپ کے دل و دماغ کے اندر ہے۔ لیکن اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ مسلمان کیوں ہیں، اس کا کیا جواب ہے؟ بہت سارے مسلمان اگر پوچھا جائے یہی کہیں گے ہم اس لیے کہ ہمارے ابا مسلمان تھے، ہمارے دادا مسلمان تھے، ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، اس لیے کہ ہمارا نام عبداللہ عبد الرحمن ہے، ہمارا نام مسلمانوں جیسا ہے، اس کا نام کرسچنوں جیسا ہے، اس کا نام عیسائیوں جیسا ہے، اس کا نام یہودیوں جیسا ہے، اس لیے وہ یہودی ہے، اس لیے ایسا ہے۔ بہت سارے ایسے نام ہوتے ہیں جو مشترک ہوتے ہیں۔ آپ کا بھی نام منا ہے، دوسرے کا بھی نام منا ہو سکتا ہے جو نان مسلم ہے کہ نہیں؟ آپ کا بھی نام کلو ہے، دوسرے کا بھی نام کلو ہو سکتا ہے جو نان مسلم ہے۔ آپ کا نام عبد الرحمن ہے، نبی کے زمانے میں عبد الرحمن ابن جدعان کفار مکہ میں ان کا بھی نام عبد الرحمن تھا۔ الغرض نام سے بھی یہ سوال ہے، اس کو سمجھو، اس کو جانو اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو۔ میں پہنچ رہا ہوں بالکل آخری مرحلے میں۔ آپ مسلمان کیوں ہیں؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، میرے مسلمان دوستو، بیدار ہو کر میری ماؤں بہنوں تم بھی سنو کہ آپ مسلمان کیوں ہیں، اسلام کا مقصد کیا ہے، اسلام لانے کا مقصد کیا ہے آپ کا؟ آپ کیوں مسلمان ہو گئے؟ کیوں مسلمان ہو گئے؟ اللہ اکبر۔ مقصد کیا ہے؟ آپ مسلمان کیوں کہلاتے ہیں؟ یہ بہت اہم بات ہے، اس لیے میں اسے بار بار دہرا رہا ہوں۔ ہم میں 90% مسلمان اس بات کو نہیں جانتے، اور نہ دنیا والوں کو ہم بتا سکتے ہیں، نہ بتا پاتے ہیں کہ ہم مسلمان کیوں ہیں۔ عزیزان گرامی سنو، آپ کہو گے مولانا آپ ہی بتا دو، میں ہی بتا دیتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں۔ ہم مسلمان ہمیں کیوں کہا جاتا ہے؟ نمبر 1، اس لیے کہ مسلمان صرف ایک اللہ کو مانتا ہے، ایک معبود کی پوجا اور عبادت کرتا ہے۔ مسلمان صرف بولو بھائیو، مسلمان صرف ایک اللہ کی پوجا اور عبادت کرتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، مسلمان صرف اللہ کے حکم کی تابعداری اور فرمانبرداری کرتا ہے۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جو ایک اللہ کو مانے اور اسی ایک اللہ کے حکم کی فرما برداری کرے، تابعداری کرے۔ نمبر 3، صرف اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے اور اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر اور ساجیدار نہ بنائے۔ جو بندہ یہ 3 کام کر لے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ بولو، مسلمان۔ میرے بچوں، میری ماں، میرے بہنوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد قبر میں تم سے پوچھے گا۔ فرشتے پوچھیں گے من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ تمہیں پیدا کس نے کیا؟ زمین کس نے دی تھی؟ آسمان کس نے دیا تھا؟ آئے ہو مر کے، اب چاہے تم مٹی میں دفن کر دیے جاؤ، چاہے تم کسی سمندر میں ڈبو دیے جاؤ، چاہے کسی آگ میں ڈال دیے جاؤ، کہیں بھی رہو گے، اللہ تعالیٰ وہ مٹی کو حکم دے گا
ہواؤں کو حکم دے گا، وہ سارے سب کو تمہارے ایک ایک ذرے کو جسم کے، چاہے وہ راکھ ہو جائے ریت ہو جائے، سب کو جمع کرنے کا حکم دے گا۔ ہوا چلے گی، سب آگے اللہ کے سامنے آ جائیں گے۔ اللہ اسے انسان بنائے گا اور پوچھے گا، اس سے سوال ہوگا، فرشتے پوچھیں گے من ربک، دنیا ہم نے تجھے دی تھی، آسمان دیے، زمین دیے، سب کچھ تیرے لیے دیے، تجھے میں نے اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیے، یہ بتا تیرا رب کون ہے؟ کس کی سادھنا کرتا تھا، کس کی پوجا کرتا تھا، کس کی عبادت کر کے آیا تو؟ پوچھے گا۔ نمبر 1 سوال ہوگا۔ نمبر 2 ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ میں نے دنیا میں اسلام دیا تھا، اسلام میرا پسندیدہ دین اسلام، میں نے بتایا تھا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میرا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ میں اسلام کو آدم سے لے کر کے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک میں نے اس کو جوڑ کے رکھا، یہی دین اللہ کو پسند ہے۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کے علاوہ اگر کوئی نیا دین، کوئی دوسرا دین کسی نے اپنایا اور اللہ کے سامنے گیا، اللہ اس دین کو اس کے منہ پہ مار دے گا اور وہ جہنم میں ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ تو اللہ پوچھے گا کہ میں نے تجھے اسلام دیا تھا، تو نے اس کے اوپر تسلیم کیا کہ نہیں کیا؟ یہ سوال ہوگا۔ اس لیے اس کا جواب یاد رکھو۔ آپ مسلمان کیوں ہیں؟ اس لیے کہ آپ ایک اللہ کے اوپر، ہم مسلمان کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کے حکم کی تابعداری کرتے ہیں۔ نمبر 3 صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سوا، اللہ کے ساتھ کسی کو ساجیدار یا شریک اور پارٹنر بولو نہیں بنا۔ اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ اس لیے نہیں کہ ٹوپی لگائے ہیں، اس لیے نہیں کہ جبہ قبہ پہنے بھی ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم نے کرتا پجامہ پہنا ہوا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم جو ہے گوشت کھاتے ہیں، مچھی کھاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ لوگوں نے یہ بھی ہمارے پریچے میں ڈال دیا کہ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو میٹ مٹن کھاتا ہو، مسلمان اس کو تو مچھی انڈا کھاتا ہو۔ ہم سے زیادہ نہ جانے کتنے لوگ بکر بکر کھا رہے ہیں، ہمارے لیے انہوں نے مہنگا کر دیا گوشت، ہے کہ نہیں ہے؟ آج مسلمان بیچارہ دال چاول کے اوپر گزارا کر لیتا ہے، اور بدنام کہتے ہیں بدنام کر دیا گیا۔ تو خیر، تو یہ بات سمجھ میں آئی آپ کو کہ آپ مسلمان کیوں ہیں؟ اب آپ اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے سوچیں کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا جینا مرنا، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کی شادی، آپ کا بیاہ، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کا پڑھنا، آپ کا لکھنا، آپ کا تمام سب زندگی کا مکمل 60 برس، 70 برس، 90 برس، کیا اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق آپ کی زندگی گزر رہی ہے؟ سوچئے ذرا، غور کیجئے۔ میں اس کی تفصیلات میں جاؤں گا، پوری رات نہیں، فجر ہو جائے گی میں اگر ان کی تفصیلات میں جاؤں گا ایک ایک باتوں، لیکن آپ سوچئے، آپ غور کیجئے، کیا ہم نے سود کھانا چھوڑ دیا؟ بولیے ہاں یا نہیں؟ اللہ نے فرمایا فَأَذَنُوا حَرْبًا مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو سود کھاتے ہیں وہ اللہ اس کے رسول سے ان کے لیے اعلان جنگ ہے۔ اپنی سگی ماں سے زنا کرتا ہے وہ شخص جو سود کھاتا ہے، سگی ماں سے بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے وہ۔ آپ نے سود چھوڑا؟ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا من اخذ شبرا من الارض ظلما، جس کسی انسان نے کسی بھائی کی اپنے یا کسی انسان کی ایک بالشت زمین بھی ظلم کے لے لی ہے، قیامت کے دن اس کو 7 زمینوں کا طوق اس کی گردن میں لٹکایا جائے گا اور اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ کیا ہم نے لوگوں کے اوپر ظلم کرنا چھوڑ دیا؟ کیا ہم نے قتل و غارت گری چھوڑ دی؟ کیا ہم نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا؟ کیا ہم نے خیانت کرنا چھوڑ دیا؟ کیا ہم نے زنا کرنا چھوڑ دیا؟ کیا ہم نے بلاತ್ಕಾರ بدکاری کرنا چھوڑ دی؟ ہم نے نشہ آور گولیاں کھانا، شراب پینا چھوڑ دیا؟ یہ سب اسلام منع کرتا ہے، اسلام کے اندر یہ سب حرام ہے۔ کیا ہم نے ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنا چھوڑ دیا، ستم کرنا چھوڑ دیا؟ کیا ہم نے اپنی بیویوں کا حق ادا کیا؟ کیا ہم نے اپنی بیٹیوں کا حق ادا کیا؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کی بہترین تربیت کی؟
کیا ہم نے پورے قرآن کی تعلیم حاصل کی؟ کیا ہم نے قرآن کو سطر سطر لفظ لفظ پڑھا، اس کے ترجمے کو جانا اور بوجھا؟ کیا ہم نے اللہ کے دین کی مدد کے لیے کوئی کام کیا؟ کیا ہم نے اللہ کے حکم کی فرما برداری؟ سارا پورا دین سوچیں آپ، غور کریں اس کے مطابق۔ اب آپ ایک بات، میں لمبا وقت نہیں لوں گا، میں ایک بات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں، اور شاید یہ میری آخری بات ہو، اور وہ بات یہ ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے اگر کوئی آپ سے پوچھے مسلمانوں، یار یہ اسلام آیا کیوں؟ اسلام کیوں آیا؟ کس لیے آیا اسے؟ اللہ تعالیٰ نے اسلام کیوں بھیجا اور پوری دنیا کو کہا مسلمان ہو جاؤ؟ اللہ نے اسلام کا مقصد کیا ہے؟ اسلام آنے کا مقصد کیا ہے؟ اسلام سے پہلے یہودیت تھی، نصرانیت تھی، اسلام کے پہلے اور بھی دین اور دھرم موجود تھے۔ یہ اسلام آیا کیوں؟ میرے عزیزو ایک بات سنو اچھی طرح سے، اسلام سے پہلے کوئی دین اور دھرم نہیں تھا، نمبر ایک۔ جس طرح بابا آدم سے پہلے کوئی انسان نہیں تھا، ایسے اسلام سے پہلے اس دنیا میں کوئی دین اور دھرم۔ بابا آدم اس دھرتی پر اپستھت ہوئے پہلے منش، اماں ہوا ان کی بیوی، بابا آدم آئے، اسلام لے کے آئے، پہلا انسان اس بھارت دھرتی پر آیا، اسلام لے کر آیا، تو اسلام سے پہلے کوئی دین نہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، اسلام آیا کیوں؟ کیا چاہتا ہے اسلام پوری دنیا سے؟ شیطان بہت سارے اس دنیا میں اسلام کے خلاف بھوں 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 کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے اسلام اپنے علاوہ کسی کو پسند نہیں کرتا، کوئی کہتا ہے اسلام سب کو قتل کرتا ہے، کوئی کہتا ہے اسلام سب کو بم بلاسٹ کر دو، کوئی کہتا ہے اسلام سے کبھی محبت نہیں ہو سکتی، کوئی کچھ 10 منہ 10 باتیں، اسلام کو بدنام کرنی، اللہ کے اس پسندیدہ دین کو لوگوں کی نظر میں ناپسندیدہ بنانا، یہ شیطانوں کا کام ہے، ظالموں کا کام ہے جو دنیا میں کر رہے ہیں۔ لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ انہی کے منہ سے اسلام کی ایڈورٹائز کرواتا ہے، انہی کے منہ سے اسلام کا انٹروڈیوس کرواتا ہے، اور آج پوری دنیا کے اندر لوگ جب اسلام کو پڑھتے ہیں تو جھوم جھوم کر کے اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ روزانہ ہزاروں سینکڑوں انسان اسلام قبول کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہے، کیونکہ یہ اسلام ایسا دین ہے جو سمانتا سکھاتا ہے، برابری سکھاتا ہے، عزت سکھاتا ہے، اسلام ایک دوسرے کا احترام سکھاتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا، جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں کے اوپر شفقت اور پیار کی برکھا نہ برسائے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لنفسہ ما یحب حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کوئی آدمی اس وقت تک مومن مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے نہ پسند کرے۔ یہ اسلام کا پیغام ہے۔ اسلام کہتا ہے اسلم تسلم، اسلام لے آ جاؤ، اسلام لے آؤ، امن میں آ جاؤ گے، سلامتی میں آ جاؤ گے، اسلام لے آؤ، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن جاؤ گے، اسلام لے آؤ، کائنات کے بنانے والا تم سے محبت کرنے لگے گا، اسلام لے آؤ، نجات پا جاؤ گے، اسلام لے آؤ، مکتی پا جاؤ گے، اسلام لے آؤ، آزادی پا جاؤ گے، اسلام لے آؤ، بندوں کی غلامی سے چھٹکارا مل جائے گا، مسلمان بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن جاؤ گے، اسلام کی تعلیمات پر عمل کرو۔ اسلام نے کہا شادی بیاہ کرو، اسلام نے کہا زنا حرام ہے، زنا کرنے والا قلاش ہے، اللہ کا بدترین بندہ ہے، اسلام نے کہا اس کے لیے شادی کرو، بیاہ کرو، اور اگر تمہیں ایک عورت پر تم کو اگر تسلی نہیں ہوتی ہے تو 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، لیکن سماج کے اندر زنا کاری اور بدکاری نہ کرو، اس سے نسلیں خراب ہوتی ہیں، فتنہ پیدا ہوتا ہے، اس سے فساد پیدا ہوتا ہے، لڑائی پیدا ہوتی ہے، قتل و غارت گری پیدا ہوتی ہے، اور ہر وہ چیز جو دنیا کو بربادی اور ہلاکت کی طرف لے جا رہی ہے، اسلام کہہ رہا ہے وہ نہ کرو، وہ کرنے سے ظلم بڑھے گا اور اللہ کے تم مغضوب بندے ہو جاؤ گے۔ اس لیے اسلام نے نکاح کو واجب کیا ہے، فرض کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کو آسان کرو، شادی کو آسان کرو، تاکہ جلدی جلدی نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی شادیاں ہو جائیں۔ اسلام چاہتا ہے کہ ہر لڑکے اور لڑکی کی شادی ہو جائے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم جہیز لو اور جہیز دو، جس طرح جہیز لینا حرام ہے اسی طرح جہیز دینا بھی
حرام ہے، یاد رکھو۔ اور یہ جہیز جو لیے ہیں قیامت کے دن اپنی گردنوں پر وہ چارپائیاں، وہ جوتے، وہ سینڈل، وہ چپل، وہ بیڈ شیٹ، وہ تمام سامان اپنے کندھوں پہ لاد کر اللہ کے سامنے تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ اے جہیز لینے والوں اور اے جہیز دینے والوں، تم بھی حرام میں مبتلا ہو، لینے والا بھی حرام کھا رہا ہے اور دینے والا بھی حرام خور ہے۔ شادی کو آسان بناؤ تاکہ زنا کرنا سماج میں مشکل ہو جائے۔ آج ہماری بیٹیاں انسٹاگرام پر، فیس بک کے اوپر موبائلیں لے کر نہ جانے کیا کیا کرتی ہیں۔ لڑکے، ابھی میں گلی سے آ رہا تھا، چھوٹا سا قصبہ ہے، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، مجھے افسوس ہوا وہ بچے جن کے ہاتھوں میں کتابیں ہونی چاہیے، وہ بچے جو اس وقت سونا چاہیے جن کو، یا جلسے گاہ میں آنا چاہیے، گلیوں میں بیٹھے ہوئے موبائل لے لیے، وہ بچہ ایک طرف موبائل میں گھسا، وہ بچہ ایک طرف موبائل، ابا حضور جلسے گاہ میں بیٹھے، بچے عیاشیاں گلیوں میں کر رہے ہیں، بازاروں کے اندر گھوم رہے ہیں، لڑکیاں گھوم رہی ہیں، لڑکے گھوم رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ہوش کے ناخن لو مسلمانوں، یاد رکھو اگر اسلام کو تم بدنام کرو گے تو تم کبھی عزت نہیں پا سکتے، ہم کبھی عزت نہیں پا سکتے۔ قرآن ہم سے، اسلام یہی چاہتا ہے کہ دنیا امن و سلامتی کا گہوارہ بن جائے، دنیا کے اندر امن پیدا ہو، سلامتی پیدا ہو۔ یہ اسلام کا اپدیش ہے، یہ اسلام کا حکم ہے، اور اس کے پیغامبر ہم ہیں۔ ہم صحیح بنیں، ہم دنیا کے لیے مثال بنیں، ہم دنیا کے لیے نمونہ بنیں، ہم صحیح مسلمان بنیں، صحیح دین پر عمل کرتے ہوئے ہم دنیا سے ظلم اور ستم کو مٹانے کا عہد کریں، پیمان کریں۔ اللہ ہم سے یہی چاہتا ہے اور ہم کو یہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس لیے میں وہ بھولا ہوا سبق آپ کو آج کے اجلاس کے حوالے سے دینا چاہتا ہوں، اور آپ سے رخصت ہوں گا، نہ جانے پھر زندگی وفا کرے نہ کرے، ملاقات ہو کہ نہ ہو۔ عزیزان محترم، لیکن اللہ کے سامنے میں واضح طور پر اگر سوال ہوا تو میں یہ کہہ سکتا ہوں، اے پاک پروردگار، بریو کے لوگوں کے سامنے میں نے اسلام کی پوری حقیقت بیان کی تھی، انہیں یاد دلایا تھا، سو بھولا ہوا سبق کہ مسلمانوں یہ کام ہمیں کرنا ہے، اپنے بچوں کے لیے تعلیم گاہیں بنانی ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، عالم بنانا ہے، مولوی بنانا ہے، فاضل بنانا ہے، اپنی بچیوں کے لیے بھی بہترین سے بہترین اسکولز قائم کرنے ہیں، انہیں بھی IPS آفیسر بنانا ہے، IAS آفیسر بنانا ہے، انہیں بھی ڈاکٹر بنانا ہے، انہیں بھی انجینئر بنانا ہے، انہیں بھی ہمیں دنیا میں آگے بڑھ کر حجاب اور پردے کے ساتھ ساتھ ہمیں اسلام کی تعلیم کو آگے بڑھانا ہے، اسلام کا ایک نمونہ پیدا کرنا ہے، ایک ماڈل بنانا ہے، تاکہ دنیا اسلام کو دیکھ کر کے اچ کرے اور جوق در جوق اسلام کے اندر داخل ہو۔ اسلام امن و شانتی چاہتا ہے، اسلام پیار اور محبت کا دین ہے۔ پیار و محبت سے دلوں کو فتح کرو، پیار و محبت سے اپنے اس ملک کے اندر خوشیوں کو بحال کرو، پیار و محبت سے ایک دوسرے کو گلے لگاؤ، پیار و محبت سے ایک دوسرے سے ملو جلو، اور اسلام کا پیغام ذرے ذرے تک پہنچنا چاہیے، اور پہنچاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بار الہ ہمیں اور آپ کو اسلام کا سپاہی بنائے، اسلام کا محافظ بنائے، اور اللہ کے اس دین کو لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔